السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباد الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب الکریم فلا تقل لهما اف تنہر ولا تقل لهما قولا کریما۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات اور میرے بزرگوں، آج کی ان بہترین لمحوں میں استاذ محترم کی طرف سے متعین کردہ موضوع اطاعت والدین پر کچھ لب کشائی کرنے کی جرات کر رہی ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ دوستوں، آج کے پرفتن دور میں جہاں انسانیت کوسوں دور چلی گئی ہے، اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تہذیب و تمدن کا شیرازہ بکھر رہا ہے، لوگ حسد، بغض اور عداوت جیسی گھنونی عادات کو اپنانے میں مصروف ہے، اخوت اور بھائی چارگی اٹھی جا رہی ہے، دینی تعلیم سے لوگوں کی کثیر تعداد نابلد اور ناآشنا ہو رہی ہے، جہالت کا دورہ ہے، بے دینی بے ایمانی کا چرچا، ایک آدمی دوسرے آدمی کا خون کا پیاسا، لوگ دولت کو ہی اپنا ماؤ ملجا بنا رہے ہیں، مذہب اور دھرم نام کی کوئی چیز ان کے زندگی میں نہیں پائی جا رہی ہے۔ آئیے آج دیکھیں کہ جس دن نے انسانوں کو اقبال مندی اور فیروز مندی سے مالا مال کر دیا تھا، اس چیز کی کیا مانگ ہے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ اسلام نے انسانوں کی ہر موڑ پر رہبری کی ہے اور صبح قیامت تک کرتا رہے گا۔ اسلام کا ببانگ دول اعلان ہے کہ لوگوں، ان موتیوں کی قدر کرو جس کی وجہ سے آخرت میں بہت بڑی عزت ملے گی۔ یہی موتی جن کا تذکرہ رب کائنات نے جگہ بجگہ کیا ہے، اے وہ دولت ہے جس دولت کی قدر سے رب کعبہ بھی خوشی اور مسرت سے جھوم اٹھتے ہیں۔ اور خبر دی ہے صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رضا الرب فی رضا الوالدی و سکت الرب فی سکت الوالدی، یعنی ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ سامعین اعظام، جوانی کے دنوں کو چھوڑیے، کسی طرح گزر بسر ہو ہی جاتی ہے، اصل امتحان بڑھاپے کے عالم میں ہے، بیٹا شباب کے عالم میں ہے۔ جوان بیٹا اپنی زندگی کے عروج کے متعلق سوچتے سیر کرتا ہے، بیوی الگ مانگ کر رہی ہے، ضعیف ماں بیچاری کرا رہی ہے، یا کوئی چیز مانگ رہی ہے یا کچھ پوچھ رہی ہے۔ ایسی حالت میں اسلام کی آرزو ہے، اسلام کی صدا ہے کہ تم اپنی والدین کی قدر کرو اور اطاعت گزار بنو، ان کی باتوں کو سنو۔ حدیث شریف کی خوشخبری ہے کہ ماں باپ کی خدمت جنت کی ضامین ہے، کیوں نہ ہو جبکہ ان کی ناراضگی پر اللہ بھی روٹھ جاتے ہیں۔ بھلا بتائیے کہ نوجوانوں کا برتاؤ اور سلوک بوڑھی ماں کے ساتھ کس طرح ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام کے حالت پڑھنے اور اسلامی تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کرنے سے پتہ چلے گا کہ ہمارے اسلاف نے اپنی والدین کی کس قدر اطاعت کی اور اپنے والدین کی اطاعت کے خاطر رات دن کھڑے ہو کر گزار دیا، اور ہمیشہ اس خیال میں رہے کہ کوئی حرکت ایسی نہ ہو جس سے والدین کو ہلکی سی بھی چبھن کا احساس ہو، چونکہ قرآن کی آیت اس کی رہبری کرنے میں مصروف ہے۔ اخوت اور بھائی چارگی اٹھی جا رہی ہے، دینی تعلیم سے لوگوں کی تیرے رب نے حکم دے دیا ہے کہ اسی کی عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور جب تیرے سامنے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو تم ان کو اف بھی نہ کہو اور نہ ہی ان کو ڈانٹو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور جب تیرے سامنے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو تم ان کو اف بھی نہ کہو اور نہ ہی ان کو ڈانٹو، اور ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو اور عاجزی سے اپنے کندھے ان کے سامنے جھکا دو، اور اے دعا کیا کرو کہ اے ہمارے رب ان پر رحم کر جیسے کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ حضرات، آج ضروری اس بات کی ہے کہ جہاں ہم اپنی زندگی کی ترقیوں کو اسلامی رنگ دے رہے ہیں، وہیں پر والدین کی اطاعت کریں اور اس معاملے میں جو بھی کوتاہی ہے اس کو دور کریں تاکہ والدین کی تکلیف ہمارے لیے آخرت میں پریشانی کا سبب نہ ہو۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام